لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلوات سامعین محترم، اس آیت ذیل میں کچھ معروضات درج کرنے سے پہلے ایک مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص سردار غلام اصغر کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ صلوات پڑھے گا مل کر محمد و آل محمد۔ اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد غلام اصغر صاحب کی بیٹی، داماد اور بیٹے ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، پروردگار عالم ان کو بہترین رزق حلال مہیا فرما، اور ساتھ ساتھ اسی طریقے سے ان کی بیٹی بیرون ملک میں پریشان ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے بحق محمد و آل محمد جو ان کی شرعی حاجات ان کو پورا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بہرحال مشکلات بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، اور آج کل کے آپ حالات بھی دیکھ رہے ہیں، خصوصاً سندھ اور دیگر علاقوں میں جو برسات ہوئی ہے، کافی مومنین جو ہے وہ پریشان ہیں۔ ہر مومنین کی پریشانی دور ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، آیت اللہ العظمیٰ آغائے بہجت محمد تقی بہجت، خدا انہیں غریق رحمت کرے، جب کوئی آتا تھا اور مشکلات اور پریشانیاں اور کچھ بھی پوچھتا تھا، آغا اس کو ایک ہی جہاں جوابات دیتے تھے، ایک جواب ان کا یہ ہوتا تھا کہ کوشش کرو کہ اول وقت نماز پڑھو۔ تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ انسان اول وقت جو ہے وہ نماز پڑھے۔ اور دوسری چیز عزیزان گرامی، ایک مشکل اور پریشانی کے لیے بہرحال مجرب عمل ہے، اور جس کے لیے آیت اللہ کشمیری نے بھی کہا ہے کہ جو انسان یہ عمل کرے اور نہ پوری ہو تو پھر کہے، اور وہ ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین پڑھ کر
امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں۔ انشاءاللہ جو پریشانی ہے، جو مشکل ہے، مریضی ہے، نوکری نہیں ہے، الا ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل جو وہ آسان ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کسی بھی وقت پڑھ لیں آپ، بہتر 12 الفجر کے وقت ہے یا نماز عشاء کے بعد آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات اور پریشانی وہ دور ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں۔ ارشاد رب العزت ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اور کون اللہ؟ رب العالمین، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، کل کی گفتگو کو یہاں تک میں نے پہنچایا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف بنایا، افضل بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے حضرت انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ یہ انسان کو جو پروردگار عالم نے احسن تقویم پر خلق کیا ہے، کسی بھی مخلوق کے بعد پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے، لیکن حضرت انسان کو خلق کرنے کے بعد کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خلقت انسان احسن، جو خالق ہے وہ بھی احسن۔ اب جب خالق بھی احسن، خلقت بھی احسن، تو اب یہ انسان کیا ہے؟ وہ بھی احسن ہے، کیونکہ خلقت احسن انسان کی۔ اب اس انسان کو پروردگار عالم نے پستیوں کے لیے خلق نہیں کیا، اس انسان کو پروردگار عالم نے کمال کے لیے خلق کیا ہے، معراج کے لیے خلق کیا ہے، عروج کے لیے خلق کیا ہے، رفعت اور بلندی کے لیے خلق کیا ہے۔ تو اس دنیا میں جب حضرت انسان کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے اور احسن خلق کیا ہے، تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو دو چیزیں لے کر آیا، ایک روح اور ایک جسم، ایک دکھائی دے رہی اور ایک دکھائی نہیں دے رہی۔ توجہ میرے ساتھ میرے ساتھ چلتے رہیں گے، انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی، ایک چیز دکھائی دے رہی ہے، ایک چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، ایک حاضر ہے، ایک غائب ہے۔ قانون کیا ہے؟ آیا غائب حاضر چیز کی زندگی کا سبب یا غائب حاضر چیز کی زندگی کا سبب؟ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے جو غائب ہوتا ہے وہ حاضر چیز کی زندگی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ تو عزیزان کے نہیں، غائب پر سب کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ سب کا ایمان ہے غائب پہ۔ کوئی ایسا فرد بشر چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، اس کا بھی ایمان ہے غائب پر ہے۔ دو مثالیں میں نے آپ کے وجود میں دی تھی کہ ہمارے وجود میں دو دلیلیں پائی جاتی ہیں کہ غائب پر ایمان رکھنا ہے، ایک ہے روح، ایک ہے عقل۔ نہ عقل دکھائی دیتی ہے نہ روح دکھائی دیتی ہے، لیکن دونوں کو اس کے اثرات کے ذریعے سے ہم یہ پہچانتے ہیں کہ روح بھی ہے، عقل بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، دو چیزیں انسان یہ لے کر آیا اپنے ساتھ۔ ایک چیز جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے، تیسری چیز اور قائم انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس کا نام ہے رشتہ داری۔ انسان آیا روح اور بدن لے کر، اب جیسے ہی اس دنیا میں آیا تیسری چیز اس کے ساتھ جڑ گئی، اور وہ ہے رشتہ داری۔ اور وہ رشتہ داری کیا ہے؟ بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا ماموں، کسی کا خالو، الا ماشاءاللہ رشتہ داری اس کے ساتھ جڑ گئیں۔ تو عزیزان گرامی، گویا کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو تین چیزیں اس کے پاس ہیں، ایک روح، ایک جسم اور ایک ہے رشتہ داری۔ اب ان تینوں چیزوں کو پروردگار عالم نے اگر کہا جائے، اپلائی کیا جائے، اور اس کو ہم کسی جگہ پر دیکھنا چاہیں تو انسان کو بنایا ہے اس نے اشرف۔ سورہ عصر میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ لیکن کون سا انسان خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب عزیزان کرام، یہ جو تین چیزیں انسان لے کر آیا تھا، اب ان تین چیزوں کو اپلائی کریں آپ سورہ عصر کے اوپر کہ انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان کا تعلق روح سے ہے، کہ جو روح
جس کے اندر روح میں ایمان آ جائے گا وہ انسان خسارے میں نہیں ہے۔ دوسری چیز انسان کیا لے کر آیا؟ دوسری چیز لے کر آئے انسان یہ جسم۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے کیا کہا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ عمل صالح بجا لاؤ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا تعلق بدن سے۔ تیسری چیز انسان اور لے کر آیا، وہ ہے رشتہ داری۔ اب پروردگار عالم یعنی رشتہ داری کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ رشتہ داری کی بنیاد خونی نہیں ہونی چاہیے، رشتہ داری کی بنیاد جو ہے نسبی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خونی رشتہ داری ہوگی اور اس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں گے کہ رشتہ داری کی بنیاد خونی ہے تو تبت یدا ابی لہب کی آیت آ جائے گی۔ اور اگر آپ کہیں، توجہ کیجئے گا، نسبی رشتہ داری ہوگی تو تبت یدا ابی لہب کی آیت آ جائے گی۔ اگر آپ کہیں خون ہے میرا، ان ابنی من اہلی، کہ پروردگار عالم یہ میری اہل میں سے، جناب نوح نے کہا کہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نہ خونی رشتہ داری پروردگار عالم کو پسند ہے، نہ نسبی رشتہ داری پروردگار عالم کو پسند ہے۔ کون سی رشتہ داری پروردگار عالم کو پسند ہے؟ وتواصوا بالحق، پروردگار عالم کو جو رشتہ داری پسند ہے وہ ہے حق۔ اب حق ہے کیا؟ پیغمبر نے فرمایا علی و مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیثما دار علی، کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، اور پروردگار عالم حق کو ادھر پھیر دے جہاں پر علی جائیں۔ اب علی محتاج حق نہیں ہے، حق محتاج علی ہے۔ توجہ کیجئے گا، علی محتاج نہیں ہے، حق محتاج ہے کہ جہاں علی جائیں گے وہاں حق چلتا رہے گا۔ تو عزیزان کرام کیا پیارا جملہ آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ حدیث کیا ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ آگے وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اول علی ہے، آخر علی ہے، ابتدا بھی علی ہے، انتہا بھی علی ہے۔ تو عزیزان گرامی رشتہ داری کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ وتواصوا بالحق، یعنی ہمارا رشتہ ولایت قائم ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد والا۔ اب یہ جو رشتہ داری کی بنیاد ہے وہ ولایت ہے۔ اب جب یہ ولایت ہے تو اب اس میں مشکلات اور پریشانی آئیں گی، تو کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملے تو سورہ عصر کے اوپر پورا عشرہ خمسہ پڑھا جائے۔ تو عزیزان گرامی ان چار اصولوں کو اپنا لیجئے کہ اگر نجات چاہیے، ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، ان چار اصولوں کا اگر آپ نے لے لیے تو نجات پا جائیں گے۔ اگر یہ چار اصول انسان کی زندگی میں آ گئے تو انسان جو ہے خسارے سے بچ جائے گا، اور انسان جو اشرف اور کمال کی طرف انسان کو خلق کیا گیا ہے، انسان اس کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی یہ آہستہ آہستہ جو میرا موضوع ہے عبادت راز خلقت، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی انسان یہ تین چیزیں لے کر آیا۔ اب جب انسان یہ تین چیزیں لے کر آ گیا، اس دنیا میں آیا، اب جب انسان اس دنیا میں آیا تو اب سوال یہ ہے کہ آخر انسان کو جو اشرف بنایا ہے وہ کون سی ما بہل امتیاز چیز کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان افضل؟ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، یہ چار مرحلے۔ جمادات ہے، پھر نباتات ہے، پھر حیوانات ہے، پھر انسان ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اس حضرت انسان کو افضل بنایا ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے کہ اس حضرت انسان کو تمام اشیاء سے، تمام مخلوق سے افضل کیے ہوئے ہے؟ وہ ما بالامتیاز چیز کا نام کیا ہے کہ کس کی وجہ سے انسان افضل ہے؟ اگر پتہ تو چلے کہ انسان کس وجہ سے افضل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان بڑھتا ہے، نمو کرتا ہے، تو اس وجہ سے انسان افضل ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نمو انسان کرتا ہے، بڑھتا ہے، تو جمادات اور نباتات بھی بڑھتے ہیں۔ گٹھلی ڈال دیجئے، دیکھیں کچھ عرصے میں جو وہ درخت بن جائے گا، نمو کر لیا اس نے۔ تو بس پتہ یہ چلا یہ نمو معیار نہیں ہے کس کے افضل ہونے کا، اشرف ہونے کا، احسن ہونے کا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، انسان جو ہے تیز دوڑتا ہے، بہت تیز بھاگتا ہے،
اس لیے شاید افضل بن جائے۔ تو عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ گیدڑ انسان سے زیادہ تیز بھاگتا ہے، اور گیدڑ اور انسان کے بھاگنے میں بھی فرق بیان کرتے ہیں کہ جب انسان بھاگتا ہے تو پیچھے نہیں دیکھتا، لیکن جب گیدڑ بھاگتا ہے تو آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ معیار بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں طاقتور ہے انسان، اس وجہ سے پروردگار عالم نے انسان کو اشرف بنا دیا، تو ہاتھی کی طاقت آپ کو پتہ ہے انسان سے زیادہ ہے، تو یہ معیار بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی معیار جو ہے وہ چلاکی ہے، ہوشیاری ہے، انسان بہت چلاک ہے، انسان بہت ہوشیار ہے، تو آپ ہی مثال پیش کرتے ہیں کہ لومڑی کی چلاکی جو ہے اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کہیں کہ وفاداری، انسان بہت وفادار ہے، تو اس لیے پروردگار عالم نے افضل بنا دیا۔ عزیزان گرامی جا کر پڑھیں کتاب حیوان، اس میں آپ کو ملے گا کہ کتا اور گھوڑا یہ دونوں وفادار ہیں انسان سے زیادہ، اور بہت سارے واقعات میں پڑھنا نہیں، واقعات ان کی طرف نہیں جانا کہ وفاداری کتے کی کیا اور گھوڑے کی وفاداری کیا ہے، تو معیار وفاداری بھی نہیں ہے۔ اب وہ کون سی چیز رہ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان افضل ہے؟ اگر شاید کوئی یہ کہہ دے کہ خوبصورتی، شاید انسان خوبصورت ہے، اس وجہ سے پروردگار عالم نے جو ہے انسان کو خوبصورت بنایا۔ تو عزیزان گرامی اگر دیکھیں تو مور کتنا خوبصورت ہے، سب دیکھتے ہیں جب مور اپنے پر کھول لیتا ہے۔ عزیزان گرامی اگر خوبصورتی معیار ہے تو کوئی یہ نہ کہتا کہ چاند کتنا خوبصورت ہے۔ چاند کی خوبصورتی بھی لوگ بیان کرتے ہیں، تم چاند جیسے ہو، یعنی جتنا چاند خوبصورت ہے اتنا تم خوبصورت ہو، لیکن عزیزان گرامی معیار خوبصورتی چاند بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک میں واقعہ عرض کرتا چلوں، صلوات پڑھیں گے مل کر محمد وآل محمد پر۔ زبیدہ اور ہارون، ٹھیک ہے، ہارون دشمن اہل بیت ہے، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، لیکن علم دوست ہے، توجہ کیجئے گا، ہارون علم دوست، کہتے ہیں کہ اس کے محل میں 300 الی 500 کرسیاں علماء کی ہوتی تھی، اور وہ مناظرے کروایا کرتا تھا، علمی مناظرے، شوق تھا اس کو علمی مناظرے کا۔ اور خصوصاً امام رضا کے اگر آپ دیکھیں مناظرے جو سارے کے سارے جو دربار میں ہوئے اور امام جیتتے رہے ہیں، وہ امام کو اس لیے بلاتے شاید امام شکست کھا جائیں، لیکن امام شکست دے دیتے تھے۔ بہرحال عزیزان گرامی چلتا ہارون، زبیدہ، اب زبیدہ بھی سنیے کہ زبیدہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، زبیدہ وہ خاتون ہے کہ جس کے کمرے سے جب کمروں میں کنیزوں کو لے کر جاتی تھی تو قرآن کی ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے۔ یہ ہے زبیدہ، کس کی بیوی ہے؟ ہارون کی۔ یہ بھی ہے علم دوست، اپنی کنیزوں کو قرآن کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی 14ویں کا چاند ہے، محل پر ٹہل رہے تھے۔ اب جب ٹہل رہے تھے تو ایک مرتبہ ہارون نے یہ کہا کہ چاند کتنا خوبصورت ہے۔ میں جیسے یہ کہا نا کہ چاند کتنا خوبصورت ہے، تو زبیدہ نے فوراً یہ کہا کہ چاند خوبصورت نہیں ہے، میں خوبصورت ہوں۔ اب یہ جو میں کہا ہے نا اس نے کہ میں خوبصورت ہوں، میں سے مراد یہ نہیں کہ میں عورت، یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ میں انسان خوبصورت ہوں چاند سے۔ اب میاں بیوی میں تو میں ہو گئی، وہ کہہ رہے نہیں چاند خوبصورت، وہ کہہ رہے نہیں میں خوبصورت۔ اب جب تو میں ہوئی، کتاب کا نام بھی عرض کرتا چلوں، بیان حق کتاب کا نام ہے، جا کے وہاں پر جو یہ واقعہ جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی اب جو ہے جب تو میں ہوئی تو اب مجھے بتائیے جب میاں بیوی میں تو میں ہوتی ہے کون جیتتا ہے؟ شوہر کے پاس ایک حربہ ہوتا ہے جیتنے کا، اب وہ حربہ یہ ہے کہ میری بات مانو ورنہ طلاق دے دوں گا۔ بیوی بیچاری وہیں سلنڈر ہو جاتی ہے، بھائی طلاق نہیں تو ہم تمہاری بات مانتے، صحیح ہے جھوٹ ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے۔
عزیزان کریم توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ ہارون نے یہ کہا کہ فیصلہ علماء دربار کریں گے، اگر علماء دربار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ چاند خوبصورت ہے تجھے طلاق۔ زبیدہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ فیصلہ چلا گیا علماء دربار کے پاس۔ اب علماء دربار کے پاس کہ فیصلہ کرو کہ چاند خوبصورت ہے یا زبیدہ خوبصورت ہے۔ اب علماء دربار جو ہے شش و پنج میں آ گئے، کریں فیصلہ تو کیا کریں؟ اگر کہتے کہ چاند خوبصورت زبیدہ کو طلاق ہو جاتی ہے، اگر کہیں کہ زبیدہ خوبصورت تو بادشاہ کی جو بے عزتی ہوتی ہے، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ بادشاہ نے کہہ تو دیا ہے کہ زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی، لیکن اتنا پتا ہے کہ ہارون جو ہے برداشت نہیں کر سکے گا۔ اب علماء اس لیے پھنس چکے ہیں، کریں تو کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ صبح سے شام ہو رہی ہے لیکن فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ چاند خوبصورت ہے یا انسان خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں مغرب کا ٹائم بالکل قریب تھا، وہاں سے اہل بیت کا دیوانہ گزر رہا تھا۔ جیسے ہی اہل بیت کا دیوانہ وہاں سے گزر رہا تھا، آگے جانا تھا، دربار سے چیما گوئیے کی آواز سنی تو اندر دربار میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ بہلول نے کہا کیا مسئلہ ہے، یہ آوازیں کیسی ہیں، یہ چیما گوئیاں کیسی ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا بہلول تیری بہن کی خیر نہیں ہے۔ اب رشتہ بھی پتہ چل گیا کہ زبیدہ کون ہے، بہلول دانا کی بہن۔ ایدن کے بھی کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ چاند خوبصورت یا زبیدہ خوبصورت کا فیصلہ، کہ صبح سے شام تو ہو گئی، ہم سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ چاند خوبصورت ہے یا انسان خوبصورت ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ چاند خوبصورت ہے تیری بہن کو طلاق ہو جائے گی۔ بولو لے کہ فیصلہ ہوا نہیں ہوا؟ کہ نہیں ہوا، ہم سے فیصلہ ہو نہیں پا رہا۔ ایک مرتبہ بہلول نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، مجھے نماز پڑھانے دو فیصلہ میں کر دوں گا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ بس ہم نماز پڑھائیں گے فیصلہ ہو جائے گا۔ لوگ پریشان کہ بہلول اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 300-500 علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور راگ گردانی کر رہے ہیں، چاند خوبصورت ہے یا زبیدہ خوبصورت ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، اور تم کہہ رہے نماز پڑھائیں گے فیصلہ؟ کہا ہاں ہم کریں گے فیصلہ، فقط نماز ہمیں پڑھانے دو۔ عزیزان کرام یہ میں پہلے بتا دوں جو میں پڑھ رہا ہوں، کبھی آپ میں سے کہے کہ نماز توڑنا جائز نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ بہلول مجھ سے اور آپ سے زیادہ عالم ہے، اس کو پتہ نماز توڑنی چاہیے یا نہیں توڑنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے بہلول نے نیت ہی نماز کی نہ کی ہو۔ بہلول تو سمجھانے کے لیے فیصلہ، خود بہلول کہہ رہے مجھے نماز پڑھانے دو فیصلہ ہو جائے گا، یعنی کیا مجھے آگے کھڑا کر دو فیصلہ میں کروں گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اعتراضات آپ کے ذہن میں آئے تو سوچ لیے گا سامنے والا بہلول ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، اس کے بہت سارے فیصلے ہیں، کہ دیوانگی میں بہت سارے مسائل کو بہلول نے جو وہ حل کر دیا ہے۔ عزیزان کرام انشاءاللہ آگے وقت بھی ملا تو ایک دو اور واقعہ جو ہے بہلول کا عرض کروں گا کہ کس دیوانگی میں بہلول نے کیسے کیسے مسائل حل کیے ہیں۔ تو عزیزان گرامی بہرحال بہلول نے کہا کہ ہمیں آگے کھڑا کر دیجئے، کہا ہوئیے، بہلول آگے کھڑے ہو گئے۔ سورہ الحم پڑھی پہلی رکعت میں، الحم پڑھنے کے بعد توجہ کیجئے گا، بہلول نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ اب جہاں پر علماء موجود ہوں وہاں پر کوئی غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کسی ایک عالم نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہلول نے پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ پھر کسی عالم نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہلول نے تین مرتبہ اقرار لیا جاتا ہوں کیا؟ تیسری مرتبہ اقرار لینے کے لیے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ پھر تیسرے عالم نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب تین مرتبہ یہ اقرار لے لیا تو ایک مرتبہ بہلول نے پیچھے منہ مڑ کے دیکھا، علماء دربار تمہیں کیا ہو گیا جب پروردگار عالم 4 قسموں کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے؟ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ 4 قسمیں کھائی خدا نے، 4 قسموں کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر یعنی خوبصورت بنایا ہے۔ تو بس معیار خوبصورتی بھی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا،
ورنہ یہ نہ کہتے کہ چاند کتنا خوبصورت ہے، نہ ہمارے ہاں مثالیں دیتی تم چاند جیسے ہو۔ تو عزیزان گرامی، معیار خوبصورتی بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دیگر اشیاء سے ممتاز ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے دیگر اشیاء سے ممتاز ہے؟ اور میں آگے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق کیا۔ جب خدا نے جناب آدم کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد جبرائیل کو بھیجا، اس لیے کافی کی روایت ہے۔ جناب جبرائیل آئے، اور جبرائیل جب آدم کے پاس آئے تو جناب آدم سے یہ کہا، توجہ کیجیے گا، اسے کافی کی ابتدائی روایات میں سے، اے آدم، پروردگار عالم نے مجھے بھیجا ہے 3 چیزیں دے کر، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو لے لو، بس 3 میں سے ایک کا انتخاب۔ بہرحال یہاں پہ روایات تھوڑی سی مختلف ہیں ایک نام میں، وہ کہ جناب جبرائیل نے پہلے دین دیا، بعض جگہ پہ علم دیا۔ آدم کو علم دیا یا دین دیا؟ آدم نے نہیں لیا۔ دوسری چیز آدم کو دی حیا، کہ آدم یہ حیا لے لو، آدم نے حیا کو نہیں لیا۔ اب یہاں پہ رک کے میں کہوں گے آدم، ہم آپ کے اولاد میں سے ہیں، علم کو لے لیجیے۔ کیوں؟ علم، مولا کائنات فرماتے ہیں العلم کنز لا یفنا، علم ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ علم آپ کی حفاظت کرے گا، اور ہم کس کی حفاظت کرتے ہیں؟ مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، آدم نے علم کو نہیں لیا۔ دوسری چیز حیا، آدم نے حیا کو نہیں لیا۔ مولا کائنات کی حدیث ہے احسن ملابس الدنیا الحیا، دنیا کا بہترین لباس حیا ہے، جو آج کے دور میں ختم۔ آج کے دور میں عورتوں میں ہونی چاہیے عفت و پاک دامنی و حیا، عورتوں میں زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اگر اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، نہیں، ایسا لباس آ گیا ہے کہ انسان دیکھتے ہوئے جو شرم آ جاتی ہے، انسان کو نظریں نہیں اٹھا سکتا۔ کہاں حیا چلی گئی، کہاں عفت و پاک دامنی چلی گئی؟ اور عجیب ہے کہ جو بچیاں ایسی حالت اور ایسی کنڈیشن میں گھر سے نکلتی ہیں، نہ باپ کچھ کہتا ہے، نہ بھائی کچھ کہتا ہے۔ افسوس ہے یا نہیں ہے؟ افسوس۔ کہاں چلی گئی حیا ہماری؟ پہلے زمانے میں عزیزان گرامی، بہرحال انسان کیا بیان کرے، چھوڑ رہا ہوں۔ علم، حیا نہیں لی۔ آدم کو تیسری چیز دی، عقل۔ جیسے ہی آدم کو عقل دی تو آدم نے عقل کو لے لیا۔ جیسے ہی آدم نے عقل کو لیا تو جبرائیل نے حیا اور علم سے یہ کہا کہ تم دونوں چلی جاؤ۔ آدم نے تم دونوں کو نہیں لیا ہے، عقل کو لے لیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے گویا ہوئی۔ اے جبرائیل، ہمیں حکم ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں علم بھی ہوگا، وہاں حیا بھی ہوگی۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ بس جہاں عقل ہے وہاں علم بھی ہے، وہاں حیا بھی ہے۔ بس اب آپ سمجھ جائیں، جہاں بے حیائی ہے وہاں عقل نہیں ہے، جہاں علم نہیں ہے، جہالت ہے، سمجھ جائیے کہ وہاں عقل نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں گے عقل مند ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہم کہتے ہیں عقل مند ہے۔ عاقل کسے کہتے ہیں؟ عاقل کسے کہتے ہیں؟ عقل مند کو؟ یہی جواب دیجیے آپ۔ یہ تعریف ہے کہ عقل کی، عاقل کی؟ جو عقل مند ہے وہ عاقل ہے، کس نے کہا؟ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، ہم یہ کہتے ہیں جو عاقل ہے عقل مند ہے۔ عقل مند یعنی کیا؟ عقل مند کی ڈیفینیشن تو کریں آپ۔ عقل مند یعنی کیا؟ عزیزان گرامی، عاقل اور عقل مند کی کہوں کہ جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، تعریف کی ہے، وہ میرے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام
یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے. کتاب عقل و جہل جا کے دیکھ لیے گا، پہلا ہی چیپٹر ہے اصول کافی کا، اس میں یہ روایتیں آپ کو مل جائیں گی، پہلا ہی چیپٹر. عزیزان گرامی، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عاقل کون ہے؟ ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان. امام نے تعریف کی ہے کہ عاقل کون ہے؟ ما عبد بہ الرحمن، جو اس عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کرے، واقتصب بہ الجنان، اور اس عقل کے ذریعے سے جنت کو حاصل کر لے، وہ ہے عاقل. اب مجھے بتائیے، آیا بے حیائی ہوگی تو جنت میں جائے گا؟ خدا کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ ہم تو عاقل کہتے ہیں، بڑے صاحب فلاں بہت عاقل ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن دیکھیے بے پردہ خواتین پھر رہی ہیں، تو یہ عاقل ہے؟ کیا کر رہی ہیں؟ MBBS کر رہی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، یہ عاقل ہے؟ میں تو نہیں مانتا اس کو عاقل، جاہل ہے. اگر عاقل ہوتی تو اللہ کی عبادت کرتی، اور حجاب اللہ کی ایک بڑی عبادت ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، خود یہ حجاب اور یہ جو پردہ ہے، اور عجیب بات ہے کہ ہماری مائیں بہنیں گریہ بھی کر رہی ہوتی ہیں اور دوسرے لوگ بھی گریہ کر رہے ہوتے ہیں. ثانی زہرا کی چادر کو چھین لیا گیا، گریہ کرتے نہیں کرتے، اور خود بے پردہ ہو کے باہر جا رہے ہیں، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ. عزیزان گرامی، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو بد حجاب ہوتی ہیں ان کے جو شکل کی نورانیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. خدا نے حجاب میں ایک نورانیت کو رکھا ہے. علم دولت ہے، علم کو لیجئے. جہاں علم نہیں ہے وہیں بے حیائی بھی ہے، جہاں عقل نہیں ہے وہاں بے حیائی بھی ہے. عزیزان گرامی دیکھیے، علم ایک دولت ہے، ایسا خزانہ ہے جہاں جائیے آپ کے ساتھ ہے، لیکن مال آپ کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہے. مال ہر جگہ آپ کو کام نہیں آئے گا. میں ایک واقعہ عرض کرتا چلتا ہوں، صلوات پڑھیے گا مل کر محمد و آل محمد پر. مرزا کمی اور فتح علی قاچار بادشاہ اتفاق سے یہ دونوں نہانے کے لیے گئے. پرانے زمانے کی بات ہے، حمام بنے ہوا کرتے تھے، گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، باہر نہانے جایا کرتے تھے. بادشاہ بھی، فتح علی قاچار اور مرزا کمی بھی، دونوں نہانے کے لیے حمام. دیکھیں عالم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کہتے ہیں عالم کے ساتھ بیٹھو، کئی سال کی عبادت سے 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور کس عالم کے پاس بیٹھیں؟ اس عالم کے پاس بیٹھیے کہ جو آپ کو شک سے نکال کر یقین کی منزل تک لے جائے. وہ عالم جو آپ کو شک میں ڈال دے وہ عالم نہیں ہے. حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا، جملے ہیں کہ کس عالم کے پاس بیٹھو؟ وہ اس عالم کے پاس جو تمہیں شک سے نکال کر یقین پہ لے جائے. جو تمہیں شک ہی میں ڈال دے ایسے عالم کے پاس نہ بیٹھو، روایت ہے. تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا. اور عالم کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا درس کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی پیغام دے جاتا ہے. یہ ہے عالم. اب نہ آ رہے ہیں مرزا کمی بھی اور فتح علی قاچار بھی. اب وہاں پہ کیا درد ہے؟ ایک مرتبہ مرزا کمی نے کہا، بادشاہ تمہارا تخت کہاں ہے؟ کہا محل میں. کہا وہ فاخرہ لباس جس کو تم پہن کر چوڑے ہو جاتے وہ کہاں ہے؟ کہا نوکر کے پاس. کہا وہ تاج کہاں ہے جس کو پہن کے تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو؟ کہا نوکر کے پاس. کہا وہ مال و دولت تمہاری کہاں ہے جس پہ تم اکڑتے ہو؟ کہا تجوری میں. کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. تو ایک مرتبہ مرزا کمی نے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم سب باہر چھوڑیا ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسا خزانہ ہے، میں جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ رہتا ہے. ایک مرتبہ فتح علی قاچار بادشاہ نے کہا آپ کے پاس کون سی ایسی دولت ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ ایک مرتبہ مرزا کمی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا
اور کہا وہ علم کا خزانہ ہے جو میرے سینے میں موجود ہے، میں جہاں جاتا ہوں علم میرے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، العلم کنزٌ، علم خزانہ ہے۔ جب علم خزانہ ہے، اب میں جہاں چلا جاؤں علم میرے ساتھ ہے، علم میرے، چاہے میں سو رہا ہوں علم میرے ساتھ ہے، سفر میں ہوں علم میرے ساتھ ہے، حضر میں ہوں علم میرے ساتھ ہے، خلوت میں ہوں علم میرے ساتھ ہے، مجمع میں ہوں علم میرے ساتھ ہے، یعنی یہ دولت میرے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ تو مرزا قمی نے ایک پیغام دے دیا اس کو کہ تم جس مال و دولت کو سمجھ رہے ہو کہ یہ مال و دولت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، علم ہے دولت اصل میں۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال پروردگار عالم نے عقل جیسی نعمت دی۔ جب عقل جیسی نعمت دی ہے انسان کو، تو انسان کو اشرف جو بنایا ہے وہ اس عقل کی وجہ سے بنایا ہے۔ اور عاقل کسے کہتے ہیں؟ جو اس عقل کے ذریعے سے پروردگار عالم کی عبادت کرے اور جنت کو حاصل کر لے۔ اور میں اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں، اس عقل کی بنیاد پر پروردگار عالم نے جو ہے انسان کو اشرف اور افضل بنایا ہے۔ اب عزیزان گرامی، انسان کو پروردگار عالم نے اس عقل کے ذریعے سے افضل اور اشرف بنایا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب انسان کو پروردگار عالم نے افضل بنایا تو عقل کیا کہتی ہے؟ کس کی عبادت کی جائے؟ رحمان کی یا شیطان کی؟ کس کی عبادت کریں؟ رحمان کی۔ اچھا، مرحلہ پہلا یہ آتا ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو ہے اللہ کتنے؟ ایک ہے۔ کس نے کہا اللہ ایک ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اور دو چار والی بات، بچوں والی بات ہے کہ میں کہوں کہ وہ کر رہا ہوں۔ ایک سچا نبی آیا تھا جس کو کافر و مشرک بھی کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب نے سب میں پہلے جو پیغام دیا ہے وہ یہی پیغام دیا ہے، لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کا نجات پا جاؤ گے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے حبیب نے۔ اللہ کے حبیب نے کہا، رسول نے کہا اللہ ایک، ہم نے کہا ایک۔ اللہ کے حبیب نے کہا آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے انبیاء، ہم نے کہا انبیاء۔ کیا رسول نے خدا کو دکھایا؟ ایمان لے کر آئے یا نہیں آئے؟ آپ توجہ کیجیے گا۔ کہا اللہ ایک، دکھایا؟ بہرحال ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے کہ اللہ دکھائے، دیکھنے میں آتا ہے۔ ہم جسمانیت کے خدا کے قائل ہی نہیں ہیں، نہ اس خدا کے قائل ہیں جو اپنی ٹانگ جو جہنم میں ڈال دے گا۔ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے۔ توجہ کیجیے گا، مبرہ ہے وہ جسمانیت سے، وہ لامحدود ہے، حد میں آ نہیں سکتا، ہم اس کو خدا مانتے ہیں۔ لیکن آیا اللہ نے کوئی رسول نے دکھایا کہ خدا ہے؟ نہیں، فقط بتایا، ہم مان گئے، ایمان لے کر آ گئے۔ کیا انبیاء بھی ہیں؟ کسی ایک نبی کو دکھایا، ایمان لائے؟ تھوڑا سا گردن لائیے کہ ہاں لائے۔ توریت، زبور، انجیل، کتب سماویہ ہیں، اللہ کے حبیب نے کہا ایمان ہے؟ کسی ایک کو دکھائی آپ کو؟ رسول نے کہا ملائکہ ہیں، ایمان ہے؟ دکھایا کسی ایک ملک کو بھی دکھا دیا؟ نہیں دکھایا۔ کہ جنت و جہنم ہے، دکھائی آپ کو؟ جنت و جہنم آپ کو دکھائی نہیں، لیکن ایمان تو ہے۔ کسی ایک چیز کو نبی نے نہیں دکھایا، لیکن آپ ایمان لے کر آئے یا نہیں آئے؟ ایمان ہر مسلمان، میں کہوں کہ مسلمان اسلام لاتا رہا، نبی بتاتا گیا، لیکن نبی نے کسی کو دکھایا نہیں دکھایا۔ اس نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا نبی ہے، انبیاء ہیں، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا ملائکہ ہیں، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا کتب سماویہ ہیں، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا جنت و جہنم ہے، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا قبر ہے، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا محشر ہے، ہم نے کہا ہے۔ اس نے کہا صراط ہے، ہم نے کہا ہے، لیکن دکھایا کسی کو نہیں، فقط وہ بتاتا رہا۔ ہم ایمان لے کر آتے رہے، لیکن غدیر کے میدان میں اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے دکھایا بھی صحیح، بتایا بھی صحیح۔ غدیر میں دکھایا یا نہیں دکھایا؟ بتایا یا نہیں بتایا؟ بتایا بھی، دکھایا بھی۔ ایمان لائے؟ کہاں لے کر آئے؟ کہیں پر بتوں کو توڑنے کے لیے اپنے شانوں پر علی کو بلند کیا، بتا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے۔ ایمان لائے؟ نہیں لائے۔ کہیں حالت سجدے میں حسین پشت پر سوار ہے،
دکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، ایمان لائے؟ ایمان نہیں لے کر آئے۔ کہیں پر خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین تشریف لے کر آئے، فوراً خطبے کو چھوڑ دیا، گئے حسین کو اٹھایا اور ممبر پہ لے کر آ گئے۔ خطبہ جو تھا اس کو چھوڑتے ہوئے کیا کہا؟ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ بتایا بھی صحیح، دکھایا بھی صحیح، ایمان لائے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسا اسلام ہے جو بتاتا رہا ایمان لاتے رہے، اور جن کو بتاتا بھی رہا دکھاتا بھی رہا اس پر ایمان نہیں مسلمان کا؟ اب آپ سوچیے، عقل سے کام لیجیے۔ اللہ نے جو اشرف بنائے وہ اس عقل کی وجہ سے بنایا ہے۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ فقط بتائے ایمان لیا، یا جو بتائے بھی دکھائے بھی اس پر بھی ایمان لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ لانا چاہیے۔ حق الیقین کی منزل پر فائز ہونا چاہیے انسان کو، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ رسول کے بعد ہے کون۔ لیکن عزیزان گرامی محمد نے نہیں مارا۔ تو عزیزان گرامی بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، انشاءاللہ کل کی گفتگو یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ بس عقل کی وجہ سے پروردگار عالم نے جو ہے انسان کو جو وہ اشرف اور افضل جو ہے وہ بنایا ہے۔ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ ایک ہے نا؟ اللہ ایک، اللہ ایک ہے۔ کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ امی نے کہا تھا، ابو نے کہا تھا، استاد نے پڑھایا تھا، مولانا نے بتایا تھا۔ تو اصول دین میں عزیزو تقلید نہیں چلتی، فروع دین میں تقلید ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ یہ جو توحید کا مسئلہ ہے یہ اصول میں شامل ہے، فروع میں شامل نہیں ہے۔ یہاں پر اب اماں ابا کی بات نہیں چلے گی، آپ کے پاس خود دلیل ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ شاید ہمارے بچوں کو علم بھی نہ ہو کہ کون سی دلیل ہے کہ پروردگار عالم ایک ہے۔ عزیزان گرامی خود آپ کے وجود میں، جیسے کہ کل میں نے کہا کہ غیب پر ایمان رکھنے کے لیے آپ کے وجود میں دو دلیلیں پائی جاتی ہیں، ایک روح ایک عقل۔ خود آپ کے وجود میں خدا کے واحد ہونے کی دلیل پائی جاتی ہے۔ جو لوگ عراق وغیرہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، دوسرے ممالک زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ کیا لیتے ہیں آپ کے؟ بایو میٹرک لیتے نہیں؟ فنگر پرنٹس لیتے نہیں لیتے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا یہ کہیں پر ایسا ہوا کہ آپ کے فنگر پرنٹس فلاں سے میچ کر رہے ہوں؟ کبھی سنا آپ نے کہ فلاں کے فلاں سے مل رہے ہیں؟ عزیزان میں نے تو نہیں سنا۔ تو اس خدا واحد کو پہچانیے کہ وہ کیسا واحد و یکتا ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک جو انسان بھی آئے گا کسی کے بھی فنگر پرنٹس آپس میں میچ نہیں کریں گے۔ یہ ہے واحد خدا۔ ایسا یکتا کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ڈپلیکیٹ چیز بنتی ہے، پتہ چل جاتی ہے، لیکن یہاں پر نہیں بن سکتی کیونکہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، انسان کو اشرف بنانے والا ہے۔ اس نے انگلیوں کے فنگر پرنٹس میں بھی آپ کو اشرف اور افضل ہی رکھا ہے۔ ہے تو دلیل دیجیے مجھے۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ عزیزان گھر میں دو سوال اور آپ کی زحمت کو میں نے تمام کر دیا۔ دو سوال، اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو سوال ہیں۔ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اگر دو خدا ہوتے تو آپ کہیں گے جھگڑا، ایسے ہی ہے نا؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ فساد ہوتا۔ تو بس دو خدا نہیں ہو سکتے۔ تسلیم؟ دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب اس کا کیا جواب ہے؟ اگر آپ کہیں یہ فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، تو پہلے کا جواب ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ جھگڑا۔ اب دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جھگڑا ہوگا؟ یہ جواب تو نہیں، وہ تو پہلے کا ہے۔ اس کا جواب کچھ اور ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں بالفرض جھگڑا،
کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ہم جھگڑا ختم کر دیتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، دو خدا بنا نہیں رہا، عقیدہ پہلے ہی اپنا بیان کر دیا، خدا ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ کبھی جو ہے بن رہی ہے، اگر لائیو بھی جا رہی ہے بالفرض، وہ یہ نہ سمجھے کاٹ پیٹ کے بتا دے کہ مولانا علی نے کہا دو خدا، دیکھو یہ دو خدا بنا دیے، نہیں، ایک خدا کا قائل ہوں میں۔ فساد یہیں پر ہمارا معاشرے میں آتا، آگے پیچھے کا سب کاٹ کے ایک کلپ بنا دیا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، خدا واحد و یکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے، اس کا مسئلہ جو جھگڑا ہے، نہیں، جھگڑا نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں جھگڑا، میں اس جھگڑے کو ختم کرتا ہوں، مثلا مثال کے ذریعے سے، مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، تقریب ذہنی کے لیے، حقیقت نہیں ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ لے لیں کہ ایک الف ایک بے، دو خدا، خدا ایک ہے مثال کے لیے، ایک الف ایک بے۔ الف یہ کہتا ہے کہ بے سے کہ بھائی ایسا ہے کہ 5 سال ہماری حکومت چلے گی، آپ خاموش رہنا، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، پھر 5 سال حکومت ہم آپ کو دے دیں گے، پھر آپ چلائیے گا حکومت، ہم خاموش ہو جائیں گے، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، 5 سال آپ کی، 5 سال میری، 5 سال میری، 5 سال آپ کی، حکومت چلتی رہے گی، جھگڑا نہیں ہوگا، اسٹامپ پیپر پہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ دو خدا ہو گئے، ہے تو ایک ہی اس وقت، لیکن جو ہے مصالحت کر لی ہے، ہماری حکومت، پھر آپ کی، پھر آپ کی، پھر ہماری، دو خدا بن گئے۔ صحیح ہے؟ دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے دو خدا، یہ جو آپ نے مولانا مثال دی ہے، پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب الف کی حکومت ہے تو بے محتاج ہے الف کا، اب جب بے کی حکومت ہے تو الف محتاج ہے بے کا، الف محتاج بے کا، بے محتاج الف کا، تو الف محتاج بے کا، بے محتاج الف کا۔ جہاں پر احتیاج آ جاتی ہے وہاں پر بندگی ہوتی ہے، خدائیت نہیں ہوتی۔ اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، کہ تم فقیر ہو تو غنی حمید ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ بس دو خدا اس طریقے سے، اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ جھگڑا۔ دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ وہاں پر لازمہ آئے گا احتیاج کا، اور جہاں احتیاج آ جائے وہاں بندگی ہے، وہاں پہ خدائیت نہیں ہے۔ پس عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے انسان کو عقل جیسے نعمت دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جو اشرف اور افضل انسان کو بنایا ہے، چھٹے امام یہ فرماتے ہیں اس عقل کے ذریعے سے خدا کی عبادت کریں اور جنت کو حاصل کریں۔ اس عبادت اور جنت کے حصول کا ایک ذریعہ گریہ سید الشہداء ہے، کہ جس کے لیے روایات کامل زیارات میں بھری پڑی ہیں کہ گریہ سید الشہداء، کہ سید الشہداء پر گریہ کرنا، جو بھی سید الشہداء پر گریہ کرے، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلا یا رونے جیسی شکل بنا دے اس پر جنت واجب ہے۔ گریہ سید الشہداء، یہ ایام چل رہے ہیں آہستہ آہستہ میرے رب کے چوتھے امام کے، تین بیٹیاں ایسی ہیں کہ جس کو بابا کی شہادت کے بعد چین سے امت نے رہنے نہیں دیا۔ ایک بیٹی جو رسول کی ہے، رسول کی رحلت کے بعد سیدہ پر بہت مصیبتیں آئیں، سیدہ نے مرثیہ پڑھا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیا لیا۔ اے بابا آپ کے رحلت کے بعد سیدہ پر اتنی مصیبتیں پڑیں، جب دن پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بس پہلی بیٹی جس رسول کے رحلت کے بعد جس کو اذیت دی گئی وہ سیدہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدہ رسول کی اکلوتی بیٹی، آتے لوگ پرسہ دیتے اور کہتے سیدہ بڑا افسوس ہوا آپ کے بابا اس دنیا سے چلے گئے،
لیکن عزاداروں پرسہ دینے کا عجیب انداز تھا۔ کل میں نے عرض کیا تھا، ایک امت نے درس دیا، ایک اہل بیت نے درس دیا۔ امت کیا درس دے رہی ہے کہ رسول کے رحلت کے بعد سیدہ کے دروازے پر آگ لے کر آ گئے۔ عزادار فقط آگ لے کر آتے نا تو شاید ہم اتنا گریہ نہ کرتے، لیکن یہ آگ لے کر تو آئے نا، وہ دروازہ جس پر کائنات کا رسول رک جایا کرتا تھا اس کو آگ لگا دی۔ عزادار فقط آگ ہی نہیں لگائی بلکہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا۔ عزادار فقط دروازہ ہی نہیں گرایا بلکہ محسن شہید ہو گئے، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزادار اس کے بعد جب علی کی گردن میں رسی باندھ کر کشا کشا لے جایا گیا، ایک مرتبہ سیدہ خلو ابو الحسن کہتی ہوئی دوڑی، دامن علی میں ہاتھ ڈالی۔ ایک ظالم نے کہا کنفس تم کیا دیکھ رہے ہو؟ سیدہ کا ہاتھ دامن علی سے چھڑاؤ۔ عزادار ایک مرتبہ کنفس کا تازیانہ اٹھا، معصوم کلائیوں پر پڑھا۔ عزادار میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ وہ معصوم کلائیاں نہیں ہیں جس کو کائنات کا رسول چوما کرتا تھا؟ عزاداروں کیا یہ کلائیاں وہ ہے جس پر تازیانے لگائے جائے؟ جزاکم ربکم۔ عزاداروں یہ پہلی بیٹی ہے کہ جس کو بابا کے رحلت کے بعد ظلم ہوا۔ دوسری بیٹی کون ہے؟ دوسری بیٹی وہ ہے جو علی کی بیٹی ہے، جو زینب الکبریٰ ہے۔ عزادار علی و حسن و حسین کی شہادت کے بعد زینب کبریٰ پر اتنی مصیبتیں پڑی، جو بی بی رات میں جب جایا کرتی تھی نا ماں کی قبر پر، عزادار آگے آگے علی چلا کرتے تھے، درمیان میں ثانیہ زہرا، پیچھے حسن و حسین، چراغ کو گل کر دیا جاتا تھا کہ کسی کی نگاہ زینب کبریٰ پر نہ پڑے، لیکن علی حسن و حسین کے بعد زینب کبریٰ پر وہ مصیبتیں آئی کہ سر سے ردا کو چھین لیا گیا، کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا گیا۔ عزادارو یہ دوسری بیٹی ہے، اور تیسری بیٹی کون ہے؟ تیسری بیٹی وہ ہے جو 4 سالہ ہے۔ عزادارو یقیناً آپ سمجھ گئے کہ وہ کون سی بیٹی 4 سالہ؟ عزادارو وہ سکینہ ہے کہ جس کو بابا کی شہادت کے بعد تماچے لگے۔ کل عرض کیا تھا کہ حسین کے سینے پر سکینہ ثانیہ زہرا نے سنبھالا کہ سکینہ کس کا لاشا ہے؟ کہ بابا کا لاشا ہے۔ میں نے بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ عزادار بس وہ مرحلہ آیا جب یہ کارواں چلنے لگا کربلا سے کوفہ کی طرف۔ عزادارو ایک مرتبہ ایک لعین آگے بڑھا، جب آگے بڑھانا ایک اونٹ کو دیکھ رہا تھا اور دیکھتا جا رہا تھا کہ حسین کے سینے پر سونے والی بچی کہاں ہے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کی گود میں دیکھا کہ سکینہ ہے، کہ لاؤ اس بچی کو ہمیں دے دو۔ عزادار ثانیہ زہرا منع کر رہی ہے لیکن زبردستی ثانیہ زہرا جزاکم ربکم۔ عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادار مالی ستیل کی روایت ہے، عزادار ایک مرتبہ سکینہ کو لیا اور سکینہ کو لینے کے بعد اس اونٹ پر بھی بٹھایا جو بے کجاوا تھا، بلکہ بٹھایا نہیں بلکہ سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد ایک مرتبہ سکینہ کو اونٹ سے جکڑ دیا۔ عزادارو جب اونٹ چلتا تھا کوہان سکینہ کے سینے پر لگنا تھا، ارے کوہان کا لگنا تھا، سکینہ کا سینہ چھلنی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی، اے بابا آپ کی محبت کا یہ صلہ لیا جا رہا ہے، بابا میرا